سر فنا فی الشیخ، کیا باطن کے سفر میں کوئی مقام ہوتا ہے؟ باطن کا سفر کیا ہوتا ہے؟ کیا کتاب میں لکھا ہے کہ باطن کے سفر میں کوئی مقام ہوتا ہے؟ تو باطن کے سفر میں یہ کون سا مقام ہے؟ فنا کا مقام ہے، یعنی فنا فی الشیخ کا مقام ہے۔ یہ پوچھنے والا مقام نہیں ہے، کرنے والا کام ہے۔ میں نے پہلے بھی 1000 مرتبہ سمجھایا ہے، یہ علم بیان کا نہیں ہے، بلکہ یہ واردات کا علم ہوتا ہے۔ یہ کوئی بیان کی بات نہیں ہے کہ کوئی فنا ہے، کوئی فنا فی الشیخ ہوتا ہے، تو وہ کیا مقام ہے؟ آپ یہ بتاؤ کہ محبت کا کیا مقام ہوتا ہے؟ محبت میں ایک محبوب ہوتا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے اس سے محبت ہو جاتی ہے، وہ تمہارا محبوب ہے، تم اس کے محب ہو جاؤ گے، پھر دونوں کے درمیان جو رشتہ ہے وہ محبت کہلاتا ہے۔ وہ شخص جو مزدور ہے، وہ انسان جو مجبور ہے، وہ انسان جو مصروف ہے، وہ انسان جو پیشہ کر رہے ہیں، وہ انسان جو سروسز کر رہے ہیں، وہ انسان جو دنیا میں بیلنس رکھنا جانتا ہے، اس کا کیا کام ہے فنا فی الشیخ کی منزلوں کو بیان کرنا؟ یہ شخص تو لے ڈوبے گا فنا فی الشیخ کی منزلوں کو بھی۔ مصروف آدمی، مجبور آدمی اور مزدور آدمی چپکے سے واجبی کام کرتا جائے، تنخواہ ملتی جائے، اس میں سے کچھ پیسے فقیر و غریبوں کو عطا کرتے جاؤ، یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اب یہ نہ کہنا کہ فنا فی اللہ کا کیا مقام ہے۔ فنا فی اللہ اگر بیان میں آئے تو یہ کوئی مقام ہی نہیں ہے، اور جب مقام آ جائے تو بیان میں نہیں آتا۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف یہ بیان ہی کر جاؤ کہ فنا فی اللہ کا کیا مقام ہے، اس لیے بیان کرنے سے مقام جھوٹا ہو جاتا ہے اور عمل کرنے سے ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ ذرا مہربانی کرو، اپنے آپ کا کبھی پروپیگنڈا نہ کرو۔ سوال کیسے کرتے ہیں؟ سوال وہ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ ذاتی واردات ہو۔ میں آپ کو سمجھاتا آیا ہوں، میں آپ کو بیلنس لائف کا بتا رہا ہوں کہ کیا کرنا ہے، دفتر میں کیسے جانا ہے اور دفتر سے کیسے واپس آنا ہے۔ ہم آپ کو اگر جمعے کو یہاں بلا لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بے شمار تکلیفوں سے بچ جائیں۔ یہاں بیٹھ کے آپ چند لمحے گزار لو، بس اتنی سی ساری کہانی ہے۔ شہد اگر کھانا ہے تو شہد کی مکھیوں کے ڈنگ سے بچو۔ دنیا کو تو تم چاہتے ہو، مگر یہی دنیا تمہیں لے ڈوبے گی۔ اس لیے کبھی کبھی تھوڑا سا وقت نکال کے تنہا لمحات میں زمان و مکان سے بے نیاز ہو کے خالق کے کون و مکان کے خیال میں گم ہو کے بیٹھ جانا۔ یہ چند لمحات آپ کے لیے بڑے ہیں، اور فنا فی الشیخ کی جو منزلیں ہیں وہ آپ خود ہی طے کرتے جاتے ہیں۔ وہ کیا منزلیں ہیں؟ وہ پروپیگنڈا کی منزلیں نہیں ہیں۔ جس نے یہ کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے تو یہ جھوٹ ہوگا۔ یہ کیسی محبت ہے کہ محبوب کو بتانا فرض ہو گیا ہے؟ یہ سب ڈرامے ہیں۔ کسی کو یہ نہیں بتانا چاہیے کہ اس طرح کی محبت ہو گئی ہے، بس محبت ہو گئی تو ہو گئی۔ لفظوں کا سہارا لیے بغیر میرا خیال ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ محبت ایک کیفیت کا نام ہے۔ جس طرح ایک چھوٹا بچہ ہو تو اس معصوم بچے کو آپ دودھ پلاتے ہیں، اس کو یہ نہیں بتاتے کہ تمہارے ساتھ محبت ہو گئی ہے۔ اسے کیا پتا کہ اس سے تمہیں محبت ہو گئی ہے؟ اسے کیا کہتے ہو کہ تم سے محبت ہو گئی؟ اب اسے کیا بتا رہے ہو اس چھوٹے بچے کو، کیونکہ ابھی تو وہ پیدا ہوا ہے؟ آپ کہتے ہو آئی لو یو بیبی، بیبی تجھے کیا لو کرے گا؟ تو اس سے محبت کرتے ہیں اور بتاتے نہیں۔ اسی طرح آپ بزرگوں کی قبر اور ماں باپ کی قبروں پہ جا کے یہ نہیں کہتے ہو کہ ہمیں محبت ہو گئی ہے، وہاں بس رو رو کے آ جاتے ہو۔ جو اچھے مہمان ہوتے ہیں آپ ان کو نہیں بتاتے کہ آج بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ آ گئے ہیں۔ اگر ایسا کہا ہے تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جس کے آنے سے خوشی ہوتی ہے وہاں خوشی چھلکتی ہے، خوشی ناچتی گاتی ہے، اور وہ بتاتی نہیں کہ میں خوش ہوں۔ آپ تو صرف ڈرامہ کرتے جا رہے ہیں، پبلسٹی کرتے جا رہے ہیں۔ خدا کا نام مانو، انسان بن جاؤ، بس یہ سب کافی ہو گیا ہے۔ یہ تو ظاہر کی کہانیاں ہیں کہ آپ کسی سے کہیں کہ آج تو آپ بڑے خوش لگ رہے ہیں، وہ کہے گا کہ ہم بھی بڑے خوش ہیں۔ اس طرح دونوں دھوکہ دیں گے ایک دوسرے کو، اصل میں وہ کسی اور سے مل کے آیا ہے اور یہ کسی اور سے مل کے آیا ہے۔ کہانی یوں بنتی ہے کہ ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ کیا آج آپ نے نہیں جانا کہیں؟ قاضی صاحب نے ٹیلی فون کیا تھا اور میر صاحب بھی آپ کو یاد کر رہے تھے۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں نے نہیں جانا، تو یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے نہیں جانا تو میں تو جا رہا ہوں۔ تو یہ آپ لوگوں کی مصروفیت ہے، اور سب اپنے اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، بس صرف فکرے یاد کیے ہوئے ہیں۔
اس کو اس کی کہانی سناتے جا رہے ہیں اور اس کو اس کی کہانی سناتے جا رہے ہیں، فکرے یاد کیے ہوئے ہیں کہ یہ محبت کا وہ فکرہ ہے جو تیر بہدف نشان ہے کہ 16 دفعہ کہا اور 16 دفعہ ہی پورا ہو گیا۔ مثلا کسی سے یہ فکرہ کہنا کہ ہم آپ سے جو کہنا چاہتے ہیں کہہ نہیں سکتے، لفظ دم توڑ رہے ہیں اندر، جب سے آپ کو دیکھا ہے تو خدا جانے کیا سے کیا حال ہو گیا ہے، تو 16 دفعہ یہ فکرہ کامیاب ہو گیا ہے اور اب 17ویں دفعہ کہہ رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری کہانی ہے آپ کے سماج کی، تو آپ خدا کا نام لے کر انسان بن جائیں اور یہ کہ فکروں کی جادوگری بند کر دیں اور خیال کی صداقت میں داخل ہو جائیں۔ آپ جھوٹی مسکراہٹ چھوڑ دیں بلکہ خاموش ہو جائیں۔ یہ نہ کہا کرو کہ آپ سے مل کے خوشی ہوئی، مہربانی کرو، یہ جھوٹ بولنے کا نمبر 1 طریقہ ہے کہ ابھی آپ کو یاد ہی کر رہے تھے کہ آپ وارد ہو گئے۔ یہ باتیں ساری جو ہیں یہ سارے ڈرامے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو یاد کریں تو وہ آ جاتا ہے، اسے بتاتے کیوں ہیں؟ یاد دل میں کر رہے تھے تو دل میں ہی خوش ہو جائیں۔ آپ خام خواہ سے ابلائز کرنا چاہتے ہیں، احسان کے بوجھ تلے مار دینا چاہتے ہیں، تو یہ نہ کہنا کہ ہم آپ کو یاد کر رہے تھے، حتیٰ کہ آپ آ گئے اور ہماری یاد ہی غالب ہے۔ اگر اسے یاد کر رہے تھے تو یاد کرتے جاؤ، یادوں کا احسان کیوں جتاتے ہیں؟ یہ جو باتیں ہیں یہاں سے پیدا ہوتا ہے ڈرامہ، اور یہاں سے مسلمان جو ہے وہ گمراہ ہو گئے۔ وفادار کو مسلمان کہہ رہا ہوں میں، اگر کوئی کہے کہ ہم تو آپ کے نام زندگی وقف کر دیں گے تو یہ دھوکہ دے گا۔ کون جو کہتا ہے ہم تو آپ کے ساتھ جئیں گے اور ساتھ مریں گے؟ اس لیے یہ دعوے بند کرو، کہانیاں بند کرو اور صداقت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اللہ کرتے جاؤ بس۔ محبت کی محبوب کو خبر ہوتی ہے، یہ میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں۔ کیا محبت کرنے والے کو بتانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، جس سے ہو رہی ہے اس کو خود بخود خبر ہے، کیونکہ یہ خود اس کی دی ہوئی چیز ہے۔ کیا کہا؟ محبت کون دیتا ہے؟ محبوب دیتا ہے۔ اسے کیوں تم بتا رہے ہو کہ ہم محبت کرتے ہیں؟ وہ تو خود ہی چراغ روشن ہے، اس لیے سورج کو یہ کہہ دینا کہ ہمارے پاس روشنی ہے، اسے تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ خسرو رحمت اللہ کو اگر تم بتانا شروع کر دو کہ ہم نے ایک راگ پیدا کر لیا اچھا سا، تو خسرو رحمت اللہ تو خود ہی راگ پیدا کرتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ محبوب سے نہ کہنا کہ ہمیں محبت ہو گئی ہے، یہ کوئی صداقت کی بات نہیں ہے۔ محبت پیدا کرنے والا وہ خود ہی ہے، تو یہ ڈرامے بند کرو اور محبت کا اعلان نہ کرو۔ پکے دوست کا یا پکی دوستی کا بھی اعلان نہ کرو۔ ایک وقت کے بعد لوگ خود بخود کہیں گے کہ ان کی پکی دوستی تھی، لوگ کہیں گے کہ یہ گھر میں خوشحال ہیں۔ اگر دنیا کو بتا دیا تم نے کہ ہم بڑے محبت کرنے والے ہیں تو اب گھر کا دکھ کیسے جھیلو گے؟ اب یہ دکھ بتا نہیں سکتے کسی کو، کیونکہ پہلے کیا بتایا تھا سماج کو کہ ہم محبت کرتے ہیں، اور اب گھر کا دکھ کیا ہے اب بتا نہیں سکتے کہ گھر میں عذاب آیا ہوا ہے۔ پہلے کیا بتایا ہوا ہے؟ محبت۔ اس لیے بتانے میں جلد بازی نہ کرو، تاکہ تکلیف کے دن جو ہیں یہ بھی جلد بازی کی نظر نہ ہو۔ بس کوئی بات نہ ہو، خاموشی سے دیکھتے جاؤ کہ کون سا وقت آ رہا ہے، اپنا کام کرتے جاؤ، عبادات کو بھی نہ جتاؤ کہ اب ہم مغرب پڑھ کے آئے ہیں اور پھر جا کے عشاء پڑھنی ہے۔ یہ بات مت کرو۔ اللہ سے کیا رشتہ ہے؟ اللہ سے کیا رشتہ ہے؟ عبادت کرتے جاؤ۔ اللہ سے رشتہ کب ثابت ہوگا؟ عاقبت کو، قیامت کو۔ وفا کب ثابت ہوگی؟ جب دوستی ختم ہوگی یا زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے یہ کون بتاتا ہے کہ فلاں فی الشیخ کیا ہے؟ یہ دوسرا شخص بتاتا ہے کہ وہ فلاں شخص فلاں فی الشیخ میں جا رہا ہے۔ اس شخص کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کیونکہ وہ تو اس کے خیال میں گم ہو گیا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں چلا گیا۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ کتاب پڑھ کے نہیں گیا، کیونکہ کبھی بھی کوئی آدمی کتاب پڑھ کے محبت نہیں کر سکتا۔ یہ یاد رکھنا، محبت خود بخود ہی عطا ہے اور کسی سے اس کا سبق نہیں ملتا۔ اس کا استاد محبوب آپ ہی ہے، اس کا چہرہ ہے تمہاری نگاہوں کا استاد، اور وہ کر جاتا ہے کاریگری۔ ان پڑھ لوگوں کو بھی محبت ہو جاتی ہے، جن لوگوں نے کتاب نہیں پڑھی ان کو بھی محبت ہو گئی۔ نہ رانجھا گریجویٹ تھا اور نہ ہیر نے ماسٹر ڈگری کی ہوئی تھی، وارث شاہ رحمت اللہ نے انہیں آسمان پہ پہنچا دیا۔ تو یہ ہے محبت۔ سر لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہیر اور رانجھا وارث شاہ کا ذہنی تخیل تھے۔ کیا ہیر رانجھا تھے؟ نہیں، وہ ضرور تھے۔ ہیر ادھر ہوتی ہے، اس علاقے میں کبھی آپ جاؤ تو آج کل بھی ہوتی رہتی ہیں، ہیریں آج بھی ہوتی ہیں، رانجھے آج بھی ہوتے ہیں۔ وارث شاہ رحمت اللہ نہیں ملا کسی کو،
اگر آج کے رانجھے یا ہیر کو وارث شاہ رحمت اللہ مل جائے تو آج وہ بھی آسمان پہ پہنچ جائیں۔ تو محبت کر کر کے تھک گئے، وارث شاہ ہی کوئی نہیں ملا۔ وارث شاہ مل جائے تو ہیر آسمانوں پہ چلی جاتی ہے۔ وارث شاہ نے قصے کو قصہ بنایا۔ قصہ تھا تو معمولی سا کہ ایک آدمی ہے، اس نے ایک لڑکی سے محبت کی، کچھ وقت انویسٹ کیا، وہ ضائع ہو گیا۔ مامے چاچے نے روک دی شادی، اس کی شادی دوسری طرف ہو گئی۔ رانجھا چلا گیا جوگی کے پاس کہ مجھے جوگ دے دو۔ اس نے کہا تمہیں فقیر بنا دوں۔ اس نے کہا فقیر نہ بناؤ، مجھے ہیر دے دو۔ اس نے اسے گر بتایا کہ یہ راز ہے ملنے کا۔ وہ چلا گیا اور مل آیا۔ اعلیٰ حاضر قیاس، پھر واقعات ختم ہو گئے۔ وارث شاہ رحمت اللہ نے آ کے یہ دیکھا کہ بات تو خاص راز کی ہے۔ اس نے کہا یہ راز یوں بیان کرو۔ پھر وارث شاہ رحمت اللہ کے پیچھے فقیر تھا، وہ شاہ عنایت رحمت اللہ کے مرید تھے۔ وارث شاہ رحمت اللہ اور بابا بلے شاہ رحمت اللہ دونوں پیر بھائی تھے۔ پھر وہ کہانی لائے تو پیر نے کہا تو مونچھ کی رسے میں موتی پرو لایا۔ اس نے کہا تو نے کہانی کہاں سے لی؟ فقر کو بیان کرنے کے لیے۔ اس نے کہا میں نے اسی کہانی کو داستان بنایا۔ کس کی؟ طریقت کی داستان۔ آج وارث شاہ رحمت اللہ جو ہے یہ طریقت کی کہانی ہے، اور یہ علامت روحانی علامت ہے۔ رانجھا رانجھا کر دی نیمیں آپے رانجھا ہوئی، یعنی بندہ اللہ اللہ کرتے خود اللہ کے نام پر کھڑا ہو گیا، اب اللہ کی علامت ہو گیا۔ ہیر جو ہے سالک کے مقام پہ کھڑی ہے۔ ہیر کون ہے؟ طالب اللہ۔ اور رانجھا کون ہے؟ اللہ کی علامت ہے۔ اور راستے میں قیدو کون ہے؟ وہ ابلیس ہے، شیطان ہے، رکاوٹ ہے۔ یہ واقعات عجیب و غریب ہیں۔ کیڑا جو ہے وہ غیر اللہ ہے، اس کے ساتھ چلتے جاؤ تو پھر لمبی داستان چلتی جائے گی۔ ہیر کیا کہتی ہے؟ ہیر آکھیا جوگیا جھوٹ بولے، کون وچھڑے یار ملاندائی، ایسا کوئی نہ ملیا میں ڈھونڈ تھکی، جڑا گیا نو موڑ لیاندا ہے۔ بس سارا راز فقیری کا اس نے اس کتاب میں بتا دیا۔ تو کس نے بنایا قصہ؟ وارث شاہ رحمت اللہ نے۔ اصل میں قصہ موجود ہے، اتنی بڑی داستانیں نقلی نہیں ہو سکتی۔ اس داستان کو الگری کس نے بنایا؟ وارث شاہ نے۔ کہانی موجود ہے، آج بھی موجود ہے، جھنگ میں موجود ہے، مائی ہیر کا مقبرہ بنا ہوا ہے۔ کیا سسی پنو جو مکران میں ہے سچی کہانی ہے؟ سسی پنو بھی سچی کہانی ہے۔ اس طرح مجنو اور لیلا کی کہانی ہے۔ کہانی کے اندر اتنی جان نہیں ہوتی، مگر جب شاعر آیا وجدان والا، اس نے اس کے اندر پورا رنگ بھر دیا، انگ بھر دیا۔ کہانی تمہاری بھی ہے مگر تم بیان نہ کر سکے، آپ نے اپنی محبتوں کو برباد کر دیا۔ ایک فکرہ آپ چار مختلف انسانوں کو لکھتے رہے، مجھے اس کا افسوس ہے۔ فکرے تھوڑے تھے، اگرچہ وقت زیادہ تھا، اور استقامت کے نام پر جو مر گئے وہ فلاح پا گئے۔ جنہوں نے ایک ہی محبت کی نسبت رکھی وہ فلاح پا گئے۔ تمہاری نسبتیں چونکہ جلد بازی ہے، بدلتی رہتی ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، آپ پر غصہ نہیں آتا۔ افسوس کہ تم نے کیا حاصل کیا، محنت کر کے برباد کر دی۔ جس کو برباد کیا اس کی وجہ سے تم بھی برباد ہو گئے۔ اگر تمہیں گھر میں سکون نہیں ملا تو اسے تم نے کون سا سکون دیا؟ نہ سکون تم نے دیا اور نہ اس نے دیا، دونوں مل کے ایک دوسرے کو برباد کرتے جا رہے ہو۔ روزانہ ایک لکیر تمہارے چہرے پر وہ لگاتا ہے اور ایک تم لگاتے ہو، لگاتار ایک دوسرے کو ضائع کرتے جا رہے ہو، کنزیوم کرتے جا رہے ہو۔ یہ میوچل کنسمپشن ہوتی ہے، یہ ٹی بی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو کنزیوم کرو، نقصان پہنچاؤ۔ آپ کی دعا کرنے والے زمانے ختم ہو گئے، چاہت کے زمانے ختم ہو گئے۔ گھر جو آباد ہونا تھا 2 آدمیوں کے دم سے، وہ انہی 2 آدمیوں کی وجہ سے ناکام ہو گیا۔ جو چیز بیکاز آف دیم ہونی تھی اب ان اسپائٹ آف دیم ہو گئی، تو گھر تباہ ہو گیا۔ کس نے کیا؟ جنہوں نے آباد کرنا تھا۔ آپ لوگ گھروں کا آباد رکھا کرو، سچ بولا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو۔ اگر تم نے کسی کو چاہا ہے تو چاہتے رہنا، یہ نصیحت ہے میری۔ اگر کسی کو نہیں چاہا تو پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بس جھوٹ نہ بولنا۔ زندگی ایک طرح سے اچھی گزر جائے گی، ایک حال میں اچھی گزر سکتی ہے زندگی۔ گلہ نکال دو تو زندگی گزر سکتی ہے، شکایتیں نکال دو تو زندگی گزر سکتی ہے، تقاضے نکال دو تو زندگی گزر سکتی ہے۔ گھر کو خوش رکھو تو زندگی گزر سکتی ہے۔ اتنا تو بڑا نہ بنو کہ دوسرے کو راضی کرنا مشکل ہو جائے، ناممکن ہو جائے۔ تم اتنی بلندی پر جا کے نہ بیٹھ جاؤ کہ دوسرا تلاش ہی نہ کر سکے، پھر دوسرے کو کیسے راضی کرو گے؟
اب یہ عذاب کی حالت ہے، پھر وہ اس وقت تمہارے ہاتھ آئے گا جب تم اس کا جنازہ پڑھ رہے ہوگے۔ اس طرح اس کو کیا راضی کرنا ہے تم نے؟ اس لیے آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں۔ فنا فی الشیخ کون سی بات ہے؟ ایک منزل کی بات ہے، ایک منزل کا مقام ہے۔ اس پر چلنے والا سالک جو ہے وہ شیخ کی محبت کے ساتھ اللہ کی راہ پر ایسے چلتا ہے جیسے نہ چل رہا ہو، جیسے میگنیٹ کے ساتھ آئرن فیلنگز چل رہی ہوں۔ وہ چل رہے ہیں لیکن معلوم نہیں کیسے چل رہے ہیں۔ تو یہ ہے اس کی ذات میں گم ہو جانا۔ گم ہونے والا کبھی کتابیں وغیرہ نہیں پڑھتا، بس یہ اس کا مقام ہے۔